اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، کیونکہ اس سورہ مبارکہ کے شروع میں آئی تھی یہ آیت کہ جب تم احرام کی حالت میں ہو تو تم شکار نہیں کر سکتے، تو اب اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے، وہ آزماتا ہے، سخت ترین امتحان لیتا ہے۔ فرض کیجئے کہ ایک قافلہ جا رہا ہے بیچارے حاجیوں کا، اور انہوں نے احرام باندھا ہوا ہے، کوئی شے نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن اب جو ہے ہرن صاحب جو ہے اٹکیلیاں کرتے ہوئے قریب آ رہے ہیں اور وہ پکڑ نہیں سکتے، قتل نہیں کر سکتے، احرام میں ہیں، بھوک بھی ہے، لیکن یہ کہ چاہے تو ذرا سا نیزہ مارے تو ہرن کو پکڑ کو جو ہے وہ شکار کر لیں، یا ویسے ہی بھاگ کر پکڑ لیں، لیکن یہ کہ اس کی اب ان کو اجازت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا کرتا تھا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان، لیبلونکم اللہ، لازماً اللہ تمہیں آزمائے گا، بشیء من الصید، شکار کے ذریعے سے، تنالہ ایدیکم ورماحکم، جن کو کہ پا لیں گے آسانی سے تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے، لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، تاکہ اللہ دیکھ لے کہ کون ہے وہ لوگ کہ جو غیب میں ہوتے ہوئے بھی اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، کہ موقع ہے، بھوک بھی ہے، ہرن بھی بالکل پاس ہے، بالکل قابو میں ہے، جیسے چاہے شکار کر لے، لیکن ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ احرام باندھا ہوا ہے۔ تو جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ اپنی بھوک کو برداشت کرے گا، اللہ کے حکم کو نہیں توڑے گا۔ فمن اہتدی بعد ذلک، اب کسی سے غلطی ہو گئی، تجاوز کر بیٹھا، بھوک کا غلبہ زیادہ تھا، فلہ عذاب علیم، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ البتہ یہ کہ آگے چل کر اس کے لیے ایک کفارہ بھی بتا دیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، دیکھو اہل ایمان، جب تم احرام کی حالت میں ہو تو کسی شکار کو قتل مت کرو۔ ومن قتلہ منکم، تو جو کوئی تم میں سے انہیں قتل کر بیٹھے، شکار کر بیٹھے، جان سے مار بیٹھے، متعمدن، جان بوجھ کر، فجزاء مثل ما قتل من النعم، تو پھر اس کا کفارہ ہوگا ویسا ہی ایک حیوان، ویسا ہی ایک چوپایا اللہ کی راہ میں صدقہ کیا جائے، اور وہ اس کا گویا کہ کفارہ بنا دیا جائے۔ کیسا ہے کہ اگر آپ نے ہرن مارا ہے تو پھر بکری یا بھیڑ، نیل گائے اگر مار لی ہے تو پھر گائے، اسی طریقے سے جس قسم کا، جس سائز کا اور جس اسٹیچر کا آپ نے وہ حیوان جو ہے شکار کیا، اسی کا اسے ایک برابر کا چوپایا دینا ہوگا۔ فجزاء مثل ما قتل من النعم یحکم بہ ذوی عدل منکم، دو آدمی تمہارے جو ہوں معتبر، وہ چاہیے کہ وہ اس کی گواہی دے کہ ہاں یہ جانور جو اس نے شکار کیا ہے یہ اس کے برابر ہو جائے گا۔ ہدیم بالغ الکعبہ، اور یہ ہدی ہوگی اب یہ جانور، کعبے تک اس کا پہنچنا ہے، کعبے کی نظر ہوگا یہ، او کفارۃ، یا پھر اس کا ایک کفارہ اور بھی ہے، طعام مساکین، کچھ مساکین کو کھانا کھلانا، صدقہ فطر کے حساب سے ہے یہ جو فقہا نے لکھا ہے، او عدل ذالک صیامن، یا اتنے ہی روزے رکھنا۔ وہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جانور جو تھا، بکری تھی، ہرن تھا، کتنے آدمی اس کو کھا سکتے تھے، اتنے آدمیوں کو کھانا کھلاؤ، یا پھر اتنے دن کے جو ہے وہ عدل ذالک صیامن، روزے رکھو، لیذوق وبال امرہ، تاکہ وہ اپنے کیے کا کی سزا جو ہے وہ پالے۔ عفا اللہ عما سلف، اللہ معاف کر چکا ہے جو کچھ کے پہلے ہو چکا۔ ومن عادا، لیکن جو پھر ابھی دوبارہ کرے گا، اعادہ کرے گا، فینتقم اللہ منہ، تو اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے گا۔ واللہ عزیز الانتقام، اور یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست ہے، انتقام لینے والا، بدلہ لینے والا۔ احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم، البتہ یہ کہ اگر کشتیوں کے ذریعے سے، جہازوں کے ذریعے سے حاجی لوگ آ رہے ہوں تو ان کے لیے چھوٹ ہے، وہ احرام کی حالت میں بھی جو مچھلی ہے اس کا شکار کر سکتے ہیں۔ احل لکم صید البحر، سمندر کا، دریا کا جو شکار ہے وہ تمہارے لیے حلال کیا گیا، وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، اور اس کا جو دریا کا کھانا ہے وہ تمہارے لیے بہت اچھا جو ہے فائدے کی چیز ہے، اور سب مسافروں کے لیے۔ اور آج آپ کو معلوم ہے کہ یہ سی فوڈ جو ہے یہ دنیا میں کس قدر یعنی اب معروف بھی ہے، محبوب بھی ہے، مقبول بھی ہے، اور بہت سی برائیوں سے اور بیماریوں سے بچانے والا بھی ہے۔ سی فوڈ یہ تو اب ایک بڑا سمجھیے کہ پوری دنیا کے اندر غذا کا ایک نیا خزانہ ہے کہ جو سامنے آیا لوگوں کے۔ تو فرمایا وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، اس کا جو طعام ہے جو سمندر کے اندر اللہ نے پیدا کیا ہوا ہے، مچھلیاں ہیں یا اور کوئی اسی طریقے کی اللہ نے تمہارے لیے کھانے کی چیزیں پیدا کی ہیں۔ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، لیکن خشکی پر
شکار کرنا تمہارے لیے جب تک کہ تم احرام میں ہو حرام کر دیا گیا۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور اللہ کا تقوی اختیار کیے رکھو جس کی طرف کہ تمہیں لازماً جمع کر دیا جائے گا، لے جائے جاؤ گے گھیراؤ کر کے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ تعالیٰ نے کعبے کو جو بیت الحرام ہے، بزرگی والا گھر ہے، اسے لوگوں کے قیام کا باعث بنا دیا ہے۔ والشہر الحرام، اور شہر حرمت والا شہر بھی اللہ تعالیٰ نے معین کیا ہے۔ والہدیہ، اور قربانی کے جانور، ان کا بھی ذکر ہو چکا ہے اس سورت کے شروع میں۔ والقلائد، اور وہ جانور جن کے گلوں میں پٹے ڈال دیے گئے ہوں نشانی کے طور پر کہ یہ کعبے کے لیے ہدی کے جانور ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس کی توثیق ہو رہی ہے۔ یعنی یہ کوئی تمہاری جاہلیت کی روایات نہیں ہے، یہ چیزیں جو ہیں کعبے کی حرمت اور عظمت، اسی طریقے سے شہر حرام، اسی طریقے سے ہدی کے جانور، اور وہ کہ جن کے گلوں میں پٹے پڑے ہوئے ہوں ہدی کے جانور ہونے کے اعتبار سے۔ ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ اس لیے کہ تم اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ کو آسمانوں اور زمین کی ہر شے کا علم حاصل ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اس کے مقابلے میں 4 چیزیں آئیں گی جو ان کے ہاں حرام ہو گئی تھی، ان کو پھر کہا جا رہا ہے کہ اس کے لیے کوئی سند نہیں ہے کتاب میں موجود، وہ بعد میں آئیں گی۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب، جان لو کہ اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ وان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور اور رحیم بھی ہے، یعنی اس کی تو دونوں شانیں ہیں۔ اب تم دیکھو کہ تم اپنے آپ کو کس شان کے ساتھ متعلق کر رہے ہو، کس کا مستحق بنا رہے ہو، اس کی عقوبت کا یا اس کی رحمت اور مغفرت کا۔ صدق اللہ العظیم۔